بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے چند آیت مبارکہ سنی تھی اور اس کا ترجمہ سنا تھا۔ آج اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس سے کیا مراد؟ اس کا پورا ایک واقعہ ہے جو اس کا شان نزول ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ ترجمہ بھی آپ نے سنا تھا۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں۔ فرشتوں نے یہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ان کو جواب دیا، فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ اب فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا بھی کر دیا اور انہیں علم سکھایا اور ان چیزوں کے نام سکھائے کہ جس کے بارے میں آگے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کے کام، ان کی صفات، ان کی خصوصیات، اس کا اصولی علم، اس کی صنعتیں، یعنی تمام کا تمام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے یعنی اسے سکھا دیا۔ اور جب سکھا دیا پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور پہلے فرشتوں کو کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو یہ سن کر انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اب فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں؟ یہ پورا واقعہ جو آپ نے آیت مبارکہ سنی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو احکامات جاری کرنے میں اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی جو خلیفہ اللہ نے بنایا تو وہ اللہ کے نائب بن کر ہے، اور سب سے بڑے خلیفہ اعظم جو ہیں میرے آقا ہیں۔ اور خلیفہ جو یہاں پر فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ فرمایا، اور تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہی ہمارا ہے کہ وہ کیونکہ اللہ کے نائب بن کر وہ رسالت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ بنانا کیوں تھا؟ تو یاد رکھیے، خلیفہ بنانے سے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے وہ پاک ہے کہ وہ کسی سے مشورہ لے، تو یہاں پر جو خلیفہ بنانے کا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں یہاں سے یہ بتانا فرشتوں کو مقصود تھا کہ میں خلیفہ بنانے کی فرشتوں کو خبر دی جا رہی تھی، اور وہ خبر مشورے کے طور پر دی جا رہی تھی۔ اور اس سے یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن حکیم میں سکھا دیا کہ جب بھی تمہیں بھی کوئی کام کرنا ہو تو پھر جو تمہارے ماتحت ہوں تو ان سے ہمیشہ مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم اپنے ماتحت سے مشورہ کر لو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کام کو جو تم کرنے جا رہے ہو اور تمہارے انڈر میں، تمہارے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں، تم ان سے مشورہ کر لو گے تو ان کے ذہن میں اس کام سے متعلق کوئی نئے آئیڈیاز ہوں گے، نئی کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، کیونکہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، تو اس لیے چھوٹوں سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اگر چھوٹوں نے کوئی مشورہ دے دیا تو وہ تمہیں کوئی مفید رائے مل جائے گی اور تمہارے کام میں مزید بہتری آ جائے گی، تو یہ اسی لیے مشورہ۔ اور
اور میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک معجم الاوسط میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا، استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک دعا ہے، وہ آپ دعا یاد کر لیں، آپ اسے پڑھیں، اللہ آپ کی خود مدد کرے گا، وہ استخارہ آپ کی خود مدد کر دے گا، کتابوں میں لکھی ہوئی وہ دعا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور فرمایا جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا۔ یعنی مشورہ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے چھوٹے سے پوچھ لیا تو پھر میری یہ عزت کم ہو جائے گی، بلکہ نہیں، مشورہ کر کے آپ کو کوئی جواب مل جائے، سامنے سے کوئی رسپانس مل گیا، مفید بات مل گئی، حضور فرماتے ہیں وہ نادم نہیں ہوگا۔ اب بغیر مشورے کے کام شروع کیا، ہو سکتا ہے بعد میں پشیمانی ہو، تو فرمایا جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک میں حضور نے فرمائی کہ جس نے میانہ روی کی، یعنی ہر کام میں میانہ روی، لیکن حضور نے یہاں پر بطور وہ دولت کے لیے کہ انسان کے جو معاملات یعنی جو معاشی معاملات ہیں اس کے لیے فرمایا جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ وہ بیلنس میں رہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو میانہ روی سے رہنا چاہیے، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے، یہ بات بھی ہمیں یہاں پر پتہ چلی۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں صرف ایک جملے میں ایک لائن میں آپ کو سمجھا دوں کہ فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں اور اللہ کے معزز مکرم بندے ہیں، کھانے پینے میں مرد یا عورت ہونے سے یہ پاک ہیں۔ بس فرشتوں کے بارے میں اتنی بات بھی یاد ہے تو آپ کو فرشتوں کا کانسیپٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے معزز ہیں، مکرم بندے ہیں، یہ کھانے پینے کی انہیں حاجت نہیں، اور یہ نہ مرد ہیں نہ یہ عورت ہیں، بس یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور دیگر تمام معاملات کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہی بات یہاں پر فرشتوں سے جو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، انی اعلم، اس آیت مبارکہ میں آپ نے یہ بھی سنا، تو یہاں پر یاد رکھیے گا اس میں یہ سکھایا گیا کہ اے فرشتوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو زیادہ جانتا ہوں کہ میں انسان بناؤں گا اور انسان میں خلیفہ بناؤں گا، اے میرے فرشتوں انہی انسانوں میں انبیاء بھی پیدا ہوں گے، انہی انسانوں میں اولیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں علماء بھی ہوں گے۔ تو یہ بات اللہ نے فرشتوں کو اس لیے فرمائی انی اعلم، یہاں پر اللہ نے علم کی بات بتائی کہ علم انبیاء کے پاس بھی، علم اولیاء کے پاس بھی، علم علماء کے پاس بھی، اور علم کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو افضل کیا اس کی بنیاد کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ علم ہے، اور علم جو ہے یاد رکھیے گا یہ خلوتوں سے، یہ تنہائیوں سے افضل عبادت ہے۔ لوگ تسبیحات لے کر وظائف زیادہ، علم نہ سیکھنا یہ بہت بڑی انسان کے لیے جہالت کے اندھیرے میں رہنا، یہ بہت بڑا انسان کا نقصان ہے۔ تو یاد رکھیے علم جو ہے وہ خلوتوں سے، وہ تنہائیوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے میرے آقا کا انداز کتنا پیارا ہے کہ علم کی طرف راغب بھی کرنا ہے اور علم کی فضیلت بھی بتانی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی، کتنی؟ ایک آیت سیکھی، حضور فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے افضل ہے، 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے افضل ہے، صرف اللہ کے کلام کی ایک آیت سیکھی۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث پاک میں حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، پہلے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں حضور نے فرمایا، اب علم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کوئی علم کی بات سیکھنے کے لیے، اس کا ایک پورا چیپٹر سیکھنے کے لیے اگر وہ صبح نکلتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نے علم سیکھنے کے لیے وہ نکلا اور ایک باب سیکھا، اب اس پر اس نے عمل کیا یا نہ کیا، دونوں باتیں حضور نے رکھ
दी, लेकिन सीखा ज़रूर। अब उस पर अमल किया या न किया, हुजूर फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए 1000 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। यानी कितनी बड़ी फजीलत है इल्म हासिल करना। इंसान को 1000 रकत नवाफिल पढ़ने वाले को वो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने इल्म का एक बाब सीखा उसे 1000 नवाफिल से उसका सवाब मिल जाएगा। और ये तमाम बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं। और इसी तरह आगे जो बाब आता है ये तो पूरा हो गया। अब आगे क्या हुआ, ये तमाम मराहिल फरिश्तों से हो गया। अब आगे जब फरिश्तों ने जान लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद क्या हुआ कुरान बताता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यहाँ से इस आयत मुबारक से पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम मौजूदात का नमूना और आलम रूहानी और जिस्मानी का मजमुआ बनाया और फरिश्तों के लिए हुसूल कमालात का वसीला बनाया। अब उन्हें हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो जब फरिश्तों ने जान लिया कि अल्लाह ने ऐसी आला मखलूक पैदा की है, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की इस फजीलत का एतराफ़ और फरिश्तों के वो जो जवाब था कि अतजअलु फीहा, कि उसकी माजरत भी इसमें शामिल है। और तमाम फरिश्तों को जब सजदे का हुक्म दिया गया तो मलाइका मुकर्रबीन समेत तमाम के तमाम सजदे में चले गए, लेकिन वो जो शैतान था कि उसने उस वक्त सजदा नहीं किया और वो ये समझता था कि तकब्बुर के तौर पर कि मुझसे बड़ा कोई इंतहाई इबादत गुजार नहीं, फरिश्तों का मैं उस्ताद हूँ और मैं अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुकर्रब हूँ, तो ये हुक्म मुझे देना ये हिकमत के खिलाफ है। और उसने ये नहीं देखा कि देने वाला हुक्म कौन है, वो रब की ज़ात थी। उसने उसके वो हुक्म को इनकार किया और अपने बातिल अकीदे और अल्लाह के हुक्म से इनकार और ताज़ीम नबी से सबसे पहला तकब्बुर करने वाली वो ज़ात जो थी वो शैतान की वो ज़ात थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उसने इनकार किया, उनसे तकब्बुर किया। और वो कुरान पाक की 7 सूरतों में ये पूरा वाक़या बार बार आएगा, आप सुनेंगे इसको और ये आता रहेगा। और अभी मैंने आपके सामने इसका मुख्तसर वाक़या रखा, मुख्तलिफ सूरतों में उसकी चंद बातें और भी आएंगी। याद रखिएगा हमारे यहाँ ये जो सजदा का हुक्म कुरान ने दिया कि सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो हमारे यहाँ सब लोग एक सजदा समझते हैं कि एक ही सजदा है और जिसको अगर देख लिया तो याद रखिएगा सजदे 2 किस्म से के हैं और ये कुरान की आयत से पता चलता है। पहले को इबादत का सजदा, दूसरे को सजदाए ताज़ीमी कहते हैं, यानी ताज़ीम का सजदा। इबादत का सजदा याद रखिएगा वो कौन सा होता है, वो किसी को माबूद समझ कर किया जाए उसे इबादत का सजदा कहते हैं कि ये हमारा माबूद है, यानी इबादत के लायक जो हो उसे माबूद कहते हैं। तो जिसको इबादत के लायक समझ के सजदा किया जाए उसे कहते हैं इबादत का सजदा। और किसी की ताज़ीम की नीयत से अगर किसी को सजदा किया जाए तो उसे ताज़ीमी सजदा कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये कतई हमारा अकीदा है कि इबादत का जो सजदा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है, उसके सिवा किसी को भी सजदा नहीं हो सकता। और पिछली किसी शरीयत में इबादत का सजदा किसी के लिए नहीं किया गया, ये पहली बात। दूसरी बात कि ये जो फरिश्तों से सजदा अल्लाह ताला ने करवाया तो बाज़ लोगों ने इसको लिखा कि सिर्फ झुके थे यानी ताज़ीमन, तो उलमा ने फरमाया नहीं, बल्कि सजदे के लिए उनको बाकायदा वो उन्होंने पेशानी ज़मीन पर रखी और इस तरह उन्होंने सजदा किया तमाम फरिश्तों ने, लेकिन ये सजदा ताज़ीमी था। और याद रखिएगा सजदा ताज़ीमी मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में इसको नाजायज़ हराम कर दिया गया, पहली शरीयतों में ये जायज़ था। अब अगर कोई किसी पीर को, किसी वली को, किसी मज़ार को अगर ताज़ीमन सजदा करता है तो याद रखिएगा ये हराम है, लेकिन
یہاں پر بعض لوگ اس سے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس نے حرام کام ضرور کیا، کسی پیر کے آگے وہ جھک گیا سجدے کی طرح، کسی مزار پر وہ سجدے کی طرح اس نے اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کیا، تو یاد رکھیے گا اس نے حرام کام کیا، لیکن سجدہ تعظیمی اس نے کیا، لیکن یہ بڑا جرم اس سے یہ ہے کہ کسی کو کافر اور مشرک کہہ دیا جائے۔ یہ بڑا جرم ہے کہ آپ نے اس کو مشرک بنا دیا، آپ نے اسے کافر کہہ دیا۔ تو یہ جو اگر کسی کو مشرک کہہ دیا جائے یا کسی کو کافر کہہ دیا جائے، بعض صورتوں میں اسی کے اوپر لوٹ جاتا ہے۔ تو ان معاملات میں ہمیں زبان کا استعمال، اس نے بہت بڑا گناہ ضرور کیا کہ کسی پیر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی مزار کے آگے، یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، اس سے ہمارے علماء نے منع کر دیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع کر دیا۔ آخر میں 1-2 منٹ ہمارے رہ گئے، میں صرف تکبر کے بارے میں 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 3 حدیث مبارکہ ہیں کہ سنیے غور سے۔ اور تکبر اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے اگر ہر مسلمان یہ کوشش کرے، اگر میرے اندر یا آپ کے اندر کسی کے اندر بھی ہو، تو ہم تکبر کو اپنے اندر سے نکالیں۔ یہ تکبر ہمیں برباد کر دے گا۔ تکبر کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ، لیکن اس نے تکبر اندر تھا کہ میں اتنا بڑا معزز مکرم ہوں۔ آج بھی لوگ کچھ پڑھ لکھ کر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ماں باپ ہمارے جاہل ہیں، ابھی نہیں کیا پتا۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے بھی ماں باپ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تکبر کی وجہ سے معاشرے میں لوگ اپنے بزرگوں کا ادب احترام نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں انہیں کیا پتا، یہ انگوٹھے چھاپ ہیں، انہوں نے زندگی میں علم نہیں سیکھا، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم بڑے عہدے پر ہیں، ہم بڑے منصب پر ہیں، ہمارے پاس ساری ڈگریاں ہیں۔ تو یہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تکبر سے بچو۔ اور تیسری حدیث پاک حضرت سلمہ بن حقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صرف اپنے آپ کو بلند سمجھنا، میں یعنی جو میں ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ اپنی ذات میں یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھنا، کسی محفل میں جانا یا کہیں پر بھی اپنے گھر میں ہونا اور اپنے آپ کو بلند سمجھنا، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ جس کی یہ سوچ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں اسے بھی اللہ کے یہاں تکبر کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں اس کی شفا عطا فرمائے اور ہمارا باطن اور ظاہر ایک ہو جائے اور اللہ کے نیک بندے ہم بن جائیں، ایسے بن جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی فہم قرآن نصیب فرمائے۔